انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 608 نمبر حدیث پاک پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کر لیا تھا، اور آخری ایک چیز پر میں چاہتا تھا کہ کچھ ہم باتیں ذکر کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان علی شان ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اور وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو، اور پھر جب ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ ہم اس پہ کلام کر رہے تھے کہ جس طرح ہمارے ساتھ کچھ عوارضات بشریہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، استنجا پانی وغیرہ کے مسائل ہیں، خروج ہوا کا مسئلہ ہے، اسی طرح شیطان کے لیے بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، جو صبح تک سوتا رہے اسے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد مسکرائے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ کھانا شروع کیا تو بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے لگا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو گیا، لیکن پھر اس کو یاد آیا تو اس نے درمیان میں یوں کہہ دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ بسم اللہ اس کھانے کے ابتدا میں بھی اس کھانے کے آخر میں بھی اللہ کے نام سے شروع، یہ کہہ دیا۔ جیسے یہ کہا تو شیطان قے کرتا ہوا بھاگا، جو کچھ اس نے کھا لیا تھا وہ قے کر دیا اور بھاگ گیا۔ تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، معلوم ہوا کہ شیطان کو قے بھی آتی ہے اور وہ پیشاب بھی کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ تو اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ جو ہڈی ہم کھاتے ہیں یعنی گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈی پھینک دیتے ہیں، تو جب جنات اس ہڈی کے پاس آتے ہیں تو اس پر پہلے سے زیادہ گوشت پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اس کو کھا لیتے ہیں، جب کھاتے ہیں پھینکتے ہیں پھر وہ ہڈی ہوتی ہے۔ اور جو سرکار نے فرمایا گوبر، یہ جنات نہیں کھاتے بلکہ یہ ان کے جانوروں کی غذا ہے کہ جب ان کے جانور اس گوبر کے پاس آتے ہیں تو وہ چارہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ چارہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح اب سرکار نے فرمایا اگر تم نے گویا کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرو گے تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا اور تمہارے جنات بھائی کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اس سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کھاتے بھی ہیں پیتے ہیں، اور ایسی روایت میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے توالد و تناسل کا ذکر فرمایا کہ اس کی بکثرت اولاد ہوتی ہے، تو یہ بالکل جیسے کہ انسانوں کے ہاں ایک فیملی سسٹم ہے، ایک گروپ ہے، جوائنٹ فیملیز ہیں، ہم میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، پھر مسلمانوں میں کئی مکاتب فکر ہیں، اسی طریقے سے جنات میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور پھر وہ عوارضات جتنے بھی ہیں تقریباً ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ یہاں خروج ہوا سے کوئی اور معنی مراد لے لیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان پہ خوف اور ہیبت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جب مجرموں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پولیس کے چھترول لگتے ہیں، مہمان خانے میں لے جاتے ہیں ان کو ڈرائنگ روم میں، تو وہ پیشاب نکل جاتا ہے بعض اوقات خوف کی وجہ سے۔ تو یہ فقہاء نے فرمایا کہ یہ جب شیطان کو اذان کی آواز آتی ہے تو اس پہ ایک ہیبت اور خوف طاری ہوتا ہے اور اس قسم کی کیفیت اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان ایک بہت زبردست ہتھیار ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم تو مطلب انتہائی بے پرواہی کے ساتھ اذانوں کو دیتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اس کی افادت اور فضیلتوں سے ناواقف ہیں، لیکن دیکھیں اللہ نے اس میں کتنی برکت اور کس قدر زبردست فضیلت رکھی ہے کہ اگر شیطان بھی سنتا ہے، لیکن جیسے میں نے کئی پروگرام پہلے عرض کیا تھا کہ صحیح اذان جو تجوید اور قواعد شرعیہ کی روشنی میں صحیح طریقے سے دی جائے اس اذان کی یہ برکت ہے۔ اگر کوئی غلط سلط اذان دے گا تو شیطان بھاگے گا نہیں، بلکہ یہ تو شیطان کے بہکائے کی وجہ سے انسان ایسا کرتا ہے کہ اس کو اذان دینی آتی نہیں ہے، وہ صحیح اذان دینے والے کو بعض وقت ہٹا کر خود اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ میں نے مثالیں دی تھیں، جیسے ہمارے ہاں مسجد کے اندر اذان دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے بعضوں کو، تاکہ مائک سے میری آواز دور تک پہنچے تو لوگوں کو میں بتا سکوں کہ جی میں نے اذان دی تھی آج تو یوں اپنے گھر میں ہی بتا دیتے ہیں کہ آج میں اذان دوں گا، گھر والے بھی اپنے بچے کی اذان کے منتظر ہوتے ہیں، پتہ چلا بچے کو اذان دینی آتی نہیں،
اور جب وہ اذان دیتا ہے تو وہ مؤذن صاحب کو ہٹا دیتا ہے، جی مجھے آج اذان دینے دیں، مؤذن بیچارہ دے دیتا ہے ان کو مائک، حالانکہ مؤذن اب بیچارہ مؤذن بھی کیا کرے، بعض اوقات ایسے پاورفل لوگ ہوتے ہیں اگر مؤذن کہے کہ میں آپ کو نہیں دیتا ہوں تو کہیں گے چل بھئی مسجد سے باہر نکل جا، تو بیچارہ مجبوراً ہٹ جاتا ہے، اور یہ لوگ آ کے کھڑے ہو کر صحیح اذان دینے والے کو ہٹا دیتے ہیں اور غلط صورت اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اور کاش کوئی جو اس بیان کو سن رہا ہے وہ احتیاط کر لے، نہیں سن رہا تو کسی ایسے کو سنوا دے کہ بھائی تم آپ جو ہے وہ مسجد میں جا کر خامخواہ اذان خراب نہ کریں، مؤذن صاحب کو اذان دینے دیں بشرطے کہ وہ بھی صحیح اذان دینے والے ہوں۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب رفع الصوت بالندائی، بلند آواز سے اذان دینے کا باب۔ اس میں پہلے ایک تعلیق ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تعلیق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات کسی دوسری حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال یا تابعین میں سے کسی کا کوئی قول ذکر کر دیتے ہیں، اسے تعلیق کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورا قول نہیں ہوتا، پوری حدیث نہیں ہوتی، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو معلق کر دیتے ہیں، اور معلق کرنے کو تعلیق کہا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ تعلیق بخاری، تعلیقات بخاری کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی تعلیق ڈالی ہے جو میں نے ایک پچھلے پروگرام میں اس کا پہلے ذکر کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمدہ ترا اذان دو ورنہ اذان کا منصب چھوڑ دو۔ تو کتنی خوبصورت یہ قول ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تقریباً 10 سالہ دور حکومت میں روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی عدالت پسند تھے، اور آپ نے انصاف سے زمین کو بھر دیا تھا، اس لیے آپ کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ یہ بزرگ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمدہ طریقے سے اذان دو، اور نہیں دے سکتے تو پھر اس کا منصب چھوڑ دو، پھر تم اس قابل نہیں ہو۔ یہی بات ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اذان دینا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اسی صورت میں جب آپ صحیح اذان دے سکتے ہوں۔ اس طرح کی اذانیں کہ ایسے لوگوں کو تکلیف ہو، دیکھیں آواز تو اللہ نے دی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کیا، کسی کو کوئی بات بری لگی تو ہم بار بار اسی لیے معذرت کر لیتے ہیں کہ آواز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم کسی کی آواز کو سن کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی آواز خراب ہے، تعریف کر دی اچھی ہے ورنہ اس کی دل آزاری ہوگی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق دین سے ہو جاتا ہے، اور وہ دینی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خوش الہانی کا خود تقاضا کرتی ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہو، لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو، لوگوں کے دل دین کی طرف، اللہ کی طرف مائل ہوں۔ اس میں اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی کمزوری میں مبتلا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ کرے۔ اب دیکھیں نا، یہ ہم بعض اوقات اپنا بچہ ہو، اس کی آواز صحیح نہ ہو تو ہم یوں دلائل دیتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا اگر آواز ایسی ہے کہ ہمارا بچہ اذان نہ دے، آواز کی وجہ سے آپ ایسا منع کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، چلیں جی مان لیا۔ اب آپ ذرا اپنے گھر میں ایک نعت خوانی کی محفل رکھیں جس پہ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، اور اس میں پھر میرے جیسے کسی نعت خوان کو کھڑا کر دیں جس بیچارے کو صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کی آواز بھی ایسی ہو، کریں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ صرف خوش الہان نعت خوانوں کو بلائیں گے، انہیں پیسے بھی دیں گے، چلیں جی آپ نعتیں پڑھیں، ہم جیسا کوئی آ جائے گا بیچارہ تو اس کو چانس ہی نہیں دیں گے، نہیں بھائی ہماری محفل خراب کر دو گے تم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یوں کہتے ہیں کہ آپ محفل خراب کر دیں گے، کیونکہ آپ کی آواز ٹھیک ہے آپ علیحدہ پڑھ لیں، لیکن مائک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پھر آپ اس طرح کریں گے، لوگ خوش الہان نعت خوانوں کو سننا چاہتے ہیں۔ تو اب جب ایک طرف تو آپ کا ذہن یہ ہے، دوسری طرف پھر چونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد ہیں، وہ چاہے کیسے بھی اذان دے دیں وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے بہرحال جس کی آواز ایسی ہو کہ وہ اذان کے سے مناسبت نہ رکھتی ہو، کرخت قسم کی ہوتی ہے، بعضوں کی آواز بہت ہی چبھنے والی آواز ہوتی ہے، بعض اوقات کانوں میں چبھتی ہے، تو پھر وہ نہ دینا، کوئی بات نہیں۔ آپ ویسے ہی آپ جیسے گھر میں انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں جیسے، تو فقہا نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ انسان ہلکی آواز میں اذان دے پھر نماز پڑھ لے، تو آپ گھر میں دے لینا، ضروری ہے کہ آپ مائک کے اوپر دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں، دوسرے آپ کے بارے میں غیبتیں کریں، الٹے سیدھے کمنٹس دیں اور کوفت کا شکار ہوں، اور اس کے بھی کوئی آپ کو پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آواز تو چلیں اللہ کا میں نے کہا کہ دیا ہوا ایک تحفہ ہے،
اچھی بھی ہوتی ہے، نارمل بھی ہوتی ہے، جس کو لوگ عجیب و غریب کہتے ہیں ویسی بھی اللہ نے دی ہوتی ہے بطور آزمائش، لیکن صحیح اذان بھی تو ہو، وہ صحیح بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے بالکل کوئی برا مانے بغیر، یہ چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس کے لیے خوش الہانی مطلوب اور محبوب ہے اور بلند آواز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا بھی ذکر بھی آئے گا آپ کا، کہ سرکار نے انہیں اذان دینے کا منصب عطا فرمایا تھا۔ ہر صحابی کو تو سرکار نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی تھی، مؤذنین سرکار کے مخصوص تھے جنہوں نے اذانیں دی ہیں۔ تو وہ کیوں مخصوص کیے گئے؟ اس لیے کہ وہ خوش الہان بھی تھے اور وہ بلند آوازیں تھیں ان کی، تاکہ دور دور تک اذان کی آواز پہنچے۔ تو برا مانے بغیر آپ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ مطلب میری آواز میں نہیں کہتا ہوں بہت اچھی ہے، لیکن ٹھیک ہی ہے، ہم نہیں دیتے اذان کے، چلو ٹھیک ہے، جس کا منصب ہے وہ اذان دے لے، کبھی موقع مل گیا تو ٹھیک ہے سعادت سمجھ کے دے لی، ورنہ جس کا منصب مؤذن مقرر کیا گیا ہے اس کو موقع دے دے۔ اور مؤذن جو مقرر کریں کمیٹیوں کو، میں نے پہلے بھی کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں جو سن رہے ہیں ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی کریں۔ اگر ایک مؤذن صاحب ہیں اور وہ طویل عرصے سے غلط اذان ہی دے رہے ہیں آپ کے، تو آپ ان کو ہٹائیں وہاں سے۔ یہ کہنا کہ نہیں جی 10 سال ہو گئے جی مؤذن صاحب کو اب ہٹاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا جی، 10 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ساتھ رہنے کے لیے ان کو رکھا تھا یا دین کی خدمت کے لیے رکھا تھا؟ تو اگر اپنے ساتھ رہنے کے لیے رکھا ہے تو پھر اذان چھڑوا کے ان کو ویسی تنخواہیں دیتے رہیں، اذان کسی دوسرے کو دینے دیں، لیکن نہیں، ویسے نہیں، اذان بھی دلوائیں گے۔ تو خوش الہان مؤذنین کو رکھنا یہ انسب اور اولا ہے، تاکہ لوگ اذان کی آواز سنیں تو دل مائل ہوں، کھنچیں۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو انسان سرور میں مبتلا ہو جائے کہ یار یہ لمبی اذان دے تو بہت اچھا ہے، کتنی خوبصورت اذان دے رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ایسی اذان ہے کہ وہ معاذ اللہ ایک شور نما سی اذان بعض اوقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ وہ اس اذان کو سن کر بعض اوقات لوگ کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شاعر اسلام کو پیش کرنا کہ لوگ پریشان ہوں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اچھے مؤذن کو رکھیں، اور کسی مؤذن صاحب کو ہٹائیں تو بڑے پیار سے سمجھا کر، اور انہیں میرا مشورہ ہوگا کوئی اور منصب اگر ہے تو وہ دے دیجئے، کیوں کسی کی میں نوکری پر میں لات نہیں مار رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو مؤذن ثواب کی نیت سے اذان دے گا اسی کو ثواب ملے گا، جو صرف ویسی رسم پوری کر رہا ہے اور تنخواہ لے کر تنخواہ کی وجہ سے اذان دے رہا ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں، اس کو تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ بھی ذرا مؤذن حضرات توجہ رکھیں۔ تو خیر، اگر کوئی اس طرح آپ مؤذن کو ہٹائیں، کوئی دوسری اس کو جاب دے دیں تاکہ وہ بیچارہ چلے بے روزگار بھی نہ ہو، لیکن اذان کے لیے صحیح آدمی کا، خوش الہان مؤذن کا انتخاب یہ ہی افضل اور اولا ہے۔ 609 نمبر حدیث پاک پر ہم آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ راوی دیکھیں پہلے حضرت عبداللہ، یہ بہت لمبا ہے، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع الانصاری، اور پھر یہ ثم المازنی، پہلے انصاری تھے اور پھر مازنی بھی ہیں۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بکریوں اور جنگل سے محبت رکھتے ہیں، یعنی ان کے والد جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے جنگل میں، اور اکثر اپنا وقت جنگل میں گزارتے تھے، بکریوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بکریوں اور جنگل سے محبت رکھتے ہیں، پس جب آپ اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہوں، پھر آپ اپنی نماز کی اذان دیں تو اپنی آواز بلند کر کے اذان دیجیے گا، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک، یعنی جہاں تک آواز جاری ہے، جو بھی اذان سنے گا، خواہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی چیز بھی ہو، وہ اس کے حق میں بروز قیامت گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے وہ تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔
इंसानी दुनिया की सुल्तानी। इंसान भी गवाही देंगे, जिन्नात भी और बेजान अशिया भी गवाही देंगी। तो पहली बात तो इसमें याद रखें कि बहनों को अजान देना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि औरत की आवाज़ औरत है, वो मर्दों तक पहुंचेगी तो औरत को देखने को दिल चाहेगा, औरत की तरफ दिल माइल होगा, या कम अज़ कम उस औरत का ख्याल जहन में आने लगेगा जो अजान दे रही है, इसलिए फ़ुक़हा ने मना फरमाया मर्द अजान देंगे। अब बहनें कैसे इस फजीलत को पाएंगी? मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, मैं कोई यकीनी बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक ग़ज़वे के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले तो आपने शायद फरमाया कि जो मदीना मुनव्वरा में बूढ़े, औरतें, बच्चे, ज़ईफ़, कमज़ोर, बीमार रह गए हैं, वो हमारे साथ जिहाद के सवाब में मुकम्मल तौर पर शरीक हैं। तो सहाबे कराम आलिम रिदवान ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे? वो तो घर पर हैं और हम जिहाद कर रहे हैं। सरकार ने शायद फरमाया इसलिए कि उनकी नीयतें हमारे साथ हैं। मतलब कहने का ये कि वो नीयत रखते हैं कि अगर उनको अल्लाह ताला ताकत देता, ज़ौफ़ ना होता, बीमारी ना होती, कमज़ोरी ना होती, तो वो हमारे साथ जाके जिहाद करते। तो अगरचे वो अमल नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नीयत की बरकत से उनको सवाब अता फरमा रहा है। तो हमारी बहनें इसी को फिर अपनी बुनियाद बनाएं कि अगर अल्लाह ताला हमें अज़ान देने की इजाज़त देता, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त मरहमत फरमाते, तो हम भी अज़ान देती और फजीलत पाती। लेकिन अल्लाह ने नहीं हुक्म फरमाया, मना कर दिया, तो चले हम अल्लाह के हुक्म को मानकर रुक रहेंगे, लेकिन हमारी नीयत ये है। तो इंशाअल्लाह बहनों को भी अज़ान का सवाब हासिल हो जाएगा। अब एक तो है रेगुलर मुअज़्ज़िन जो अज़ान दे रहा है और अल्लाह के लिए वो अज़ान देगा, तो इंशाअल्लाह जहाँ तक आवाज़ जाएगी उसके लिए इंसान, जिन्नात और मुख्तलिफ़ चीज़ें गवाह हो जाएंगी। अब आम जो मर्द है वो कैसे इस फजीलत को पाएगा? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, हर नमाज हम बाद जमात अदा नहीं करते हैं, बाद वक़्त घर में भी पढ़ लेते हैं नमाज। तो अज़ान होती है फ़र्ज़ नमाज के लिए। पहली बात याद रखें, अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं और किसी मस्जिद की अज़ान आपके घर तक आ रही है, तो घर पर नमाज पढ़ने वाले के लिए ये मस्जिद की अज़ान ही काफ़ी है, इसको ख़ुद अज़ान देने की हाजत नहीं है। लेकिन अगर अज़ान की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसके लिए अफज़ल और औला ये है कि ये फ़र्ज़ अदा करने से पहले ख़ुद अज़ान दे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप, और देनी भी नहीं चाहिए कि इतनी आप ज़ोर से दें कि 4 मोहल्ले दूर तक आवाज़ पहुँचे और मोहल्ले वाले समझें कि लो भाई कोई लगता है कि मस्जिद खुल गई है, दरमियान में मस्जिद बन गई, ऐसा नहीं। लेकिन इतनी आवाज़ से कि पूरे कमरे के अंदर आपकी आवाज़ गूंज जाए और कोई डिस्टर्ब भी ना हो, सो ना रहा हो, तो अपने घर में आप पहले अज़ान दें, फिर फ़र्ज़ अदा कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी कमरे की चीज़ें हैं कम अज़ कम वो तो आपके इस अज़ान पर गवाह बन जाएंगी। और ये याद रखें कि ये बज़ाहिर बहुत से लोग इसको सुनते हैं, मामूली समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ज़रा उस कैफियत को अपने जहन में लेकर आएँ, उस माहौल को जहन में लेकर आएँ कि जिस वक्त मैदान महशर होगा तो, और उस वक्त हमें ज़रूरत होगी कि किसी तरीके से कोई सहारा मिल जाए, उस वक्त बड़ी तक़वियत मिलेगी इन चीज़ों की गवाही से। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।